السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ ایک تو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترامیم کا مسودہ متفقہ طور پر منظور کر دیا، اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ دوسرا، بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے تو ملاقات کی ہے اور تقریباً ڈیلی بیسس پر کر رہے ہیں آئینی ترامیم کو منظور کروانے کے لیے مسودے کو، لیکن بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کراتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں اور یہ مسودہ منظور کرائیں۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بلاول somehow is really excited for this constitutional amendment to be passed by 2/3 majority in the parliament because somehow بہت پیشن ہے بلاول کے اندر اس constitutional amendment کو لے کر، اور اس وجہ سے بلاول کو سکون ہی نہیں آ رہا۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ انتظار پنجوتا کی کیا اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پارلیمانی کمیٹی نے، جو خصوصی کمیٹی نے آئینی مسودہ منظور کیا ہے، اس میں جو اب سامنے چیزیں آئی ہیں اس میں ایک تو یہی ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری جو ہے وہ ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، یعنی کہ میرے حساب سے یہ صرف اس معاملے کو لے کر کہ the چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ ول بی اپوائنٹڈ بائی پارلیمنٹ بائی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی، تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر میرے حساب سے ایک وار ہے، کیونکہ یہ چند سیاستدان پارلیمان میں بیٹھے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ یہ 3 بندے ہیں جو سینئر 3 ہیں سپریم کورٹ میں ججز، اور ان تینوں میں سے سب سے زیادہ سوٹ ہمیں یہ کرتا ہے، اور پھر مطلب کہ یہ اتنا ڈرٹی ہو جاتا ہے سب کچھ کہ پھر جو 3 ہوتے ہیں ان میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ بھی پھر ملاقاتوں کا سلسلہ، اور حکومت کو مطلب کہ کانفیڈنس میں لینے کا سلسلہ، یا حکومت کا ان کو کانفیڈنس میں لینے کا سلسلہ، پھر بہت سارے وعدے وعید، بہت ساری ایشورنسز بیچ میں آ جاتی ہوتی ہیں۔ تو ججز کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں تھا کہ جسٹس کارنیلیس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں کہ وہ اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، کہ اس لیے کہ میں کوئی باعث نہ ہو جاؤں کسی کا اوپینین پڑھ کے، اور اس اوپینین کو پڑھ کے باعث ہو کر میں کسی کیس کا فیصلہ نہ کر دوں، تو اس وجہ سے جو میرے سامنے شواہد اور ثبوت اور بحث وکیلوں کی آئے گی کیس کے حوالے سے، میں صرف وہ سنوں گا اور فیصلہ کروں گا، اس لیے میں نے اخبار بھی نہیں پڑھنا۔ ججز ایک زمانے میں پارٹیز پر نہیں جاتے تھے، شادیوں پر نہیں جاتے تھے، سوشلائز بڑا کم کرتے تھے، صرف اس لیے کہ جو ایک منصف کا ریکوائرمنٹ ہے کہ اس لیول پہ اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو قائم رکھا جا سکے۔ تو اب اگر جو قاضی القضاء جس نے چیف جسٹس بن کر بیٹھنا ہے سپریم کورٹ میں، اس کی اپوائنٹمنٹ ہی آپ پکڑا دیں گے ایک پارلیمانی کمیٹی کے ہاتھ میں، اور اس کے پاس پھر ثوابدید ہے کہ 3 میں سے ایک کو وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کون چیف جسٹس ہوگا، تو اس کے اندر پھر کتنا گند چلے گا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ ہے اس مسودے کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے اور جو سینٹ ہے، جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر کہا گیا، پہلے تو آپ کو پتہ نا کہ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ 2 سینئر ججز سپریم کورٹ کے، پھر 2 سینئر 3 چیف جسٹسز پروونشل ہائی کورٹس کے، پھر لاء منسٹر اس میں ہوتا ہے، اٹارنی جنرل اس میں ہوتا ہے، لاء سیکرٹری اس میں ہوتا ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے اس مسودے میں کہا ہے کہ 2 ارکان قومی اسمبلی کے اور 2 ارکان سینٹ کے بھی جوڈیشل کمیشن میں۔ اب جوڈیشل کمیشن کا کام نئے ججز کی تعیناتی ہے ہائی کورٹس میں، تو اس میں سیاستدانوں کا کیا کام ہے؟ مطلب کہ جوڈیشل کمیشن میں جس نے ججز کو تعینات کرنا ہے، اس میں آپ 2 قومی اسمبلی کے ممبر بھی بٹھا دیں اور 2 سینٹ کے بھی بٹھا دیں، تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ مطلب کہ پھر اس کی جو تعیناتی ہے ایک جج کی، اس کے اندر بہت زیادہ سیاست کا عمل دخل آ جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس کی جو مدت ہے اس کو 3 سال تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ افتخار چودھری بری طرح سے لڑ گیا تھا اس وقت کی حکومتوں کو، کہ جب اس کی عمر 65 سال کی پوری ہونے میں ابھی 8 سال پڑے تھے اور وہ چیف جسٹس بن گیا تھا، تو 8 سال افتخار چودھری کو 7 سال 8 سال کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کر دیا کہ چیف جسٹس کی مدت جو ہے وہ 3 سال ہی ہوگی۔ ہاں، اور جج کی جو مدت ہے بالائی عمر ریٹائرمنٹ کی، وہ 65 ہی ہے، اس کو 68 پہ نہیں لے کے گئے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ قاضی فارغ ہو گیا ہے، تو قاضی یہ پاس بھی ہو جائیں یہ والی امینڈمنٹس تو بھی قاضی فارغ ہے۔ آرٹیکل 184(3) جو بات کرتا ہے سپریم کورٹ کی از خود اتھارٹی کی، اس کو بھی امینڈ کیا گیا ہے۔
اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ 184(3) میں کوئی ڈکلیریشن نہیں دے سکتی ہے، اور جو آئینی بینچ بنایا جائے گا جس کا دوبارہ ذکر ہے اس کے اندر مسودے کے اندر، وہ آئینی بینچ کے پاس اختیار ہوگا از خود نوٹس لینے کا، اور جتنے بھی آئینی معاملات ہیں وہ اسی بینچ کے پاس جائیں گے، اور دیگر ججز سپریم کورٹ کے وہ اس آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ آئین کی تشریح نہیں کریں گے۔ دس از ریئلی ویئرڈ کہ ایک سرٹن کلاس آف ججز ود ان دا سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرے گی اور باقی نہیں کریں گے، اور پھر وہ جو ایک دفعہ بینچ بنا دیا جائے گا، جس بینچ کو بنانے میں بھی چند لوگوں کا کردار ہوگا، عمل دخل ہوگا ان کا، وہ بینچ جو ہے اس کو رد و بدل بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو تبدیل بھی نہیں، یعنی کہ ایک دفعہ جو بتا دیا کہ یہی لوگ آئین کی تشریح کریں گے تو وہی لوگ آئین کی تشریح کریں گے، تو وہ جو پاور ہے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کی، اس کو شدید طریقے سے سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے، تو یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ پھر مزید اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی کیس کسی بھی اور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ ٹرانسفر کر سکے گی یا پھر اپنے پاس بھی بلوا لے گی، تو ٹرانسفر کی بھی کوئی گراؤنڈز ہوتی ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اب اگر ایک جگہ پہ جسٹس عامر فاروق بیٹھا ہوا ہے تو جب آپ کا دل کرے اسی کے پاس کوئی بھی جو پولیٹیکل نوعیت کا کیس ہے آپ لے آئیں بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بھی امینڈمنٹ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال یہ مسودہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی نے پاس کر دیا۔ اب بلاول بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ اس کو کسی طرح منظور کرا لیا جائے آئینی ترامیم کو، اور اس وجہ سے انہوں نے مولانا سے تو بار بار ملاقات کی ہے، لیکن اب ایونچولی بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی ہے، اور بیرسٹر گوہر کو یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں عمران خان صاحب سے، آپ جائیں ان کو ملیں اور ان سے مشاورت کریں اور یہ مسودہ جو ہے اس کو منظور کروائیں۔ اب بیرسٹر گوہر کی اور پھر جلسے میں بھی تقریر کر دیا اس کے بعد بلاول نے، اور جلسے میں یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتی ہے، بلاول مطلب کہ سو پرسنل اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپوزیشن میرے لیے راستہ بند کر دیتی ہے تو مجبوراً میں اس راستے پر چلوں گا جو متنازع بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ مل کر اکثریتی بنیادوں پر، یعنی پہ سمپل میجورٹی جو 51% پہ ایک ایکٹ بن جاتا ہے آف دا پارلیمنٹ، اس پر قانون سازی کروں گا۔ تو خیر کر لیں، لیکن وہ اگر کانسٹیٹیوشن سے آئین سے متصادم ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ یہ ایشو ان کو آ سکتا ہے، لیکن یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکٹ آف پارلیمنٹ سمپل میجورٹی سے بھی ان ترمیم کے لیے کرنا پڑا، اگر 2/3 میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم وہ بھی کریں گے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ ود سٹینڈ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ ایک طرف گوہر کو یہ کہہ کے کہ جی خان سے ملاقات کراتا ہوں آپ کی، میں ملاقات کراتا ہوں آپ کی، اور آپ جائیں ان سے مشاورت کریں اور ان سے منظور کروائیں، دوسری طرف جلسے میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی اگر اپوزیشن ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے تو ہم سمپل میجورٹی سے ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کر لیں گے۔ اور گوہر سے جو ملاقات ہوئی ہے بلاول کی، اس میں بلاول نے کہا ہے کہ آپ کل جائیں اور مسودے پر مشاورت کریں، یعنی کہ اس وقت بلاول جو ہے اس کی ٹوریں آپ دیکھیں، پاور دیکھیں، اتھارٹی دیکھیں کہ پی ٹی آئی پورا زور لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی کسی طرح عمران خان سے ملاقات ہو جائے اور عمران خان تک رسائی ملے۔ تو اس صورتحال میں بلاول جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کل ہی ملاقات کراتا ہوں، آپ کل جائیں، کل جا کر ملیں۔ تو جب سسٹم میں میرٹ کوئی نہ ہو نا، کوئی سسٹم کے اندر رولز ریگولیشنز ایکیوزڈ کے رائٹس کے مطابق چیزیں ڈیسائیڈ نہ ہوتی ہوں تو پھر وہ ایسی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ایک شخص کی منشا پہ، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے چیری پک کر کے فی الوقت کہا ہے کہ تم کہو گے تو ہو جائے گی، اور وہ کروا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ تو اسی طرح پھر ہوتا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے بھی کمیٹی بنا دی ہے اس مسودے پر پر فوکس کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے۔ اس کمیٹی میں بیرسٹر گوہر خان خود ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، علی ظفر ہیں اور حامد خان ہے، اور کل عمران خان سے ملاقات ہونی ہے بیرسٹر گوہر کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم اپنا حتمی موقف دیں گے اس مسودے کے حوالے سے، آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے آئینی ترامیم کو لے کر کے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ انتظار پنجوتا کے حوالے سے ہے، اور 10 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک عمران خان کے فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتا، وکیل ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ڈالی گئی تھی اس کو دوبارہ ملتوی کر دیا گیا، اور اس میں اب 21 اکتوبر کی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے۔ تو اس وقت تو پاکستان میں سچویشن جو ہے وہ اس حد تک افسوسناک ہے
کہ لوگ یہ تو صدائیں دیتے تھے، یہ ندائیں تو دیتے تھے کہ جی بیسک فنڈامنٹل رائٹس جیسے کہ روٹی ہے، جیسے کہ ایجوکیشن ہے، جیسے کہ ہیلتھ ہے، جیسے کہ کلودنگ ہے، جیسے کہ سینیٹیشن ہے، ایک کوالٹی آف لائف ہوتا ہے نا بیسک انسان کو چاہیے ہوتا ہے، کہ وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. لیکن اب تو فریڈم جو ہے وہ بھی ایک آہستہ آہستہ لگژری بنتا جا رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ جو کوئی بھی آزاد ہے وہ اس کے لیے ایک لگژری بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک سرٹن لیول پہ اگر آپ گورنمنٹ کی پالیسی پہ یا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے اوپر نکتہ چینی یا تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے پاس آپ کا فریڈم نہیں ہوگا اور آپ کو اٹھا لیا جائے گا. تو جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے نا معاشروں میں، تو پھر وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں اور تنزلی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر اس معاشرے میں گھٹن محسوس کرتے ہیں اور وہ پھر وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان میں اتنی فرسٹریشن ہو، اتنے لوگ ڈیسپریٹ ہوں اور اتنا زیادہ ان کا دل ہی اٹھ جائے پاکستان کے سسٹم سے کہ وہ کہیں کہ ہمیں یہاں پہ گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو اس وقت لوگوں کی یہ سچویشن ہے اور اس کی وجہ سے اکانومی کا بھی بھٹا جس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. ایک پراپرٹی کا کام چلتا تھا پاکستان میں اور خبریں آج کل یہ آتی ہیں کہ اب وہ بھی نہیں چل رہا، پراپرٹی بھی بیٹھی ہے. لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پراپرٹیاں بیچنا چاہتے ہیں، لیکن جو 100 روپے کی پراپرٹی ہوتی تھی اس کا 50 روپے وہ کہتے ہیں جی آفر ہوتا ہے اور وہ بھی انسٹالمنٹس کے اندر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سچویشن جو ہے پاکستان میں وہ اکنامکلی بھی بہت خراب ہوئی ہے. لیکن جو حکومت چلا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ معاملات کو پہلے وہ چلا رہے تھے، وہ اب بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے اپنے بچے محفوظ ہیں، ان کے اپنے گھر والے محفوظ ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہیں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عام آدمی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور اس سے ان دا لانگ رن ملک کا کیا نقصان ہوگا. اور جو کرنے والے تھے وہ کر کے پھر چلے بھی جاتے ہیں، اس کے بعد ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا پتہ بھی کچھ نہیں کہ کہاں پہ ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب انسان کے پاس وقتی طور پر طاقت آتی ہے تو انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی میں وہ انسان ہی ہے. اور مطلب کہ وہ انسان سے میرا مطلب ہے، ہی از اے سوشل اینیمل، اور وہ اس کے اندر اینیملسٹک کچھ جو انسٹنکٹس اجاگر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، اور جتنے چھوٹے پن کا وہ مظاہرہ کرتا ہے اس ٹائم پہ. اور وہ تھوڑی بہتی پین والا بات پنجابی میں ایک مثال ہے، اور آپ سے عروج نہیں سنبھال، زوال بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن عروج سنبھالنا بہت سارے لوگوں کے لیے اتنے مطلب کہ میں نے خود اپنی اب کچھ عرصے میں 2-2.5 سال میں جب سے میں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، چیزوں کو اکارڈنگلی کچھ فیصلے کیے، تو بہت سارے لوگ جو ادروائز مجھے بڑے ریزنیبل بھی لگتے ہوتے تھے، تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے انسان ثابت ہوئے ہیں میرے سامنے. اتنی چھوٹی سوچ اور اتنا چھوٹا ویژن اور اتنی مطلب پرستی اور اتنی مٹیریلسٹک اپروچ اور اتنا مطلب کہ وقتی فائدے کے لیے سرنڈر ہو جانا اور کر جانا، وہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے کہ واقعی میں مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہی از اے سوشل اینیمل. اور اس کے اندر وہ جب گرتا ہے انسانیت سے تو وہ واقعی وہ عمران خان ایک بات کہتا تھا کہ جانوروں سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. اور جب وہ مطلب کہ اچھا بننے پہ آئے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیپیسٹی دی ہوئی ہے، فیصلہ انسان کا اپنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس دی گئی کیپیسٹی کے ساتھ. بہت سارے لوگ ڈر کے، خوف میں آ کے اسی طرح چلتے ہیں جس طرح سے ان کو چلنے کا کہا جاتا ہے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق سٹیپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھولتے ہیں. بہت شکریہ. اس ویلاگ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.